السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وقال تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ معزز علماء کرام اور دینی مجلسوں اور دینی باتوں کو سننے کا شوق رکھنے والے بزرگوں، بڑے حضرات اور نوجوان دوستوں، مصروفیات کے اس دور میں جب کہ ہر آدمی، مرد بھی عورت بھی، بچے جوان بوڑھے سب بزی ہو چکے ہیں، جائز اور صحیح کاموں میں کم، فالتو، بیہودہ، بے نتیجہ کاموں میں زیادہ۔ جو قوم اپنے وقت کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے وہ قوم اپنی قیمت کھو دیتی ہے۔ عربی کہاوت ہے الوقت هو الحیات، وقت کا دوسرا نام زندگی ہے، اس کو یوں ہی بیکار اور بے فائدہ کاموں اور باتوں میں ویسٹ اور ضائع نہ کرو۔ ہم نے تھوڑا سا ارادہ بنایا یہاں آنے کا، اللہ تعالیٰ نے حاضری کو آسان کر دیا، دین کی باتیں سن رہے ہیں، سننے سے عمل کی توفیق ملنے کا امکان اور چانس رہتا ہے، جانکاری ہوتی ہے تو دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ روئے زمین کی سب سے افضل ترین، بہترین، پاکیزہ اور پوتر جگہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ مسجدیں ہیں۔ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ اکثر بھائی لوگ باوضو بیٹھے ہوں گے،
اللہ کے حکم سے فرشتے دعا بھی دے رہے ہوں گے، کیا کہنے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ تو ایسے پروگرام کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے، ہر پروگرام میں حاضری کو یقینی بنانا چاہیے۔ اپنی جماعت کی مسجدوں میں اور مسجدوں کی بات نہیں کرتے، جمعہ کو الحمدللہ ہر مسجد میں اتنی بڑی بھیڑ آتی ہے کہ مسجدیں چھوٹی اور تنگ پڑنے لگتی ہیں۔ وہی بھیڑ اس پروگرام میں بھی اگر آ جائے تو زہ نصیب۔ آنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ آنے والوں کے اندر شوق پیدا کریں، ابھاریں، کچھ نہ صحیح تو 1-1.5 گھنٹہ کنٹینیو مسلسل مسجد میں بیٹھنے کا تو موقع مل جاتا ہے، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا موضوع جو آج کی اس مسجد اور اس محلے کے لیے چنا گیا ہے وہ ہے بدعت کی تباہ کاریاں۔ بہت سی باتیں پہلے خطبے میں بدعت سے متعلق آ چکی ہیں، چونکہ ایک بدعی عمل پر گفتگو کرنا تھا، آخرت کے لحاظ سے بے فائدہ عمل پر گفتگو کرنا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے لحاظ سے بھی بے فائدہ عمل پر گفتگو ہو رہی تھی، تو بدعت کا تذکرہ تو آئے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر و احسان ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بڑا انعام قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دین کے نام پر جو امانت دی ہے وہ دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل دین۔ اور اس دین کو اللہ نے اپنا انعام قرار دیا ہے، اور اس انعام کو اللہ نے پورا بھی فرما دیا، اعلان کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرما لیا ہے کہ ہم سب کا دین اسلام ہو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت آنے تک اللہ کے اس پسندیدہ دین اسلام پر قائم رہنا اور مسلمان مرنا۔ نبیوں کی دعائیں ہیں، قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے، حضرت سلیمان کی دعا، حضرت یوسف کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، کوئی کہہ رہا توفنی مسلمہ، کوئی کہہ رہا والحقنی بالصالحین، اس قسم کی دعائیں خوب ملیں گی نبیوں کے تذکرے میں۔ بس اسلام پر وفات ہو، تیری فرما برداری میں جان نکلے، مسلمان رکھ کر کے وفات اور موت دینا، نبیوں نے اس کی فکر کی ہے۔ تو ہم لوگ تو اور زیادہ فکر کرنے کے محتاج ہیں نا، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اور ہماری اولاد کی وفات کس پر ہو؟ اسلام پر، مسلمان رہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے رہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بغیر فکر کیے، بغیر پرواہ کیے یہ دولت نہیں ملتی ہے۔ مالداری مل سکتی ہے، دولت مندی مل سکتی ہے، دنیا کی خوشحالی مل سکتی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان خوشحال ہیں الحمدللہ، جن کو اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے کل کارخانوں سے فرصت نہیں دین کی باتیں سننے کی، نماز پڑھنے کی۔ بڑی مشکل سے، بہت اہتمام کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ سج دھج کر کے جمعے کے دن آئیں گے، جب خطبہ ختم ہونے کا ٹائم ہوگا تب۔
ایسے مسلمان ملیں گے بہت. اسی حالت میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے, کسی کا نام تو نہیں لے سکتے نا, تو حالت اسلام میں اس کی موت تو ہوئی ہے, لیکن حالت فرما برداری میں موت نہیں ہوئی ہے. اسلام کے معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا, اپنے آپ کو سپرد کر دینا, حوالے کر دینا. کتنے ایسے مسلمان ملیں گے. بدعت کی تباہ کاریاں, جب تک ہم کسی گناہ کی سنگینی, اس کی خطرناکی اور اس کے انجام کو نہیں جانیں گے, اس وقت تک اس سے بچنے کی تڑپ اور فکر پیدا نہیں ہوگی. شرک کے بارے میں کسی سے بھی اگر بھی پوچھا جائے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب بھائی لوگ کہہ دیں گے شرک. اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. لیکن بدعت اس کی سنگینی کو چونکہ کم جانتے ہیں, یہ بات بیان میں کم آتی ہے, اس کی ہلاکت خیزیاں اور تباہیاں کیا ہیں اس کو کم جانتے ہیں, تو بسا اوقات ہم بدعت اگر نہ بھی کریں تو بدعت کے پشت پناہ ہو جاتے ہیں, بدعت کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں اور رونق بنتے ہیں. ایسی مسجدیں جہاں کے ممبر و محراب سے کھلم کھلا بدعت کی دعوت دی جاتی ہے, بدعت کا پرچار کیا جاتا ہے, ایسا امام جو بدعت کا داعی ہوتا ہے, اس مسجد میں یا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں جھجکتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں خوب. پاس میں توحید پرست کی مسجد ہونے کے باوجود بدعتیوں کی مسجد میں چلے جاتے ہیں, اور معمول ہے, روٹین, کوئی اتفاقی بات نہیں, ایک دو دن کی بات نہیں ہے. اس کی خطرناکی کو نہیں جانتے, اور اس کو کہیے تو ہنس کر کے ٹال دیتے ہیں. کبھی سماجی تعلق کا دھیان ہوتا ہے, کبھی کاروبار سامنے ہوتا ہے, کبھی قومی اور ذاتی اور برادری کے تعلقات مد نظر ہوتے ہیں, اور بدعت کی سنگینی کو بھول جاتے ہیں, بدعت کی سنگینی کو بھول جاتے ہیں. بدعت کس کو کہتے ہیں اکثر بھائی لوگ جانتے ہوں گے. شریعت اور دین کا کام سمجھ کر, شریعت اور دین کا کام سمجھ کر, حالانکہ وہ شریعت اور دین کا کام نہ ہو, ثواب کی نیت سے کرنا کہ اس کو کریں گے تو ثواب ملیں گے, ثواب کا ارادہ بھی, اور وہ کام دین کا نہیں ہے, شریعت کا نہیں ہے, اور اس کو کیا سمجھ بیٹھے کہ یہ کام شریعت کا ہے, دین کا ہے. دین میں دخل دے دیا ایک چیز کے اضافہ کرنے کا, بڑھانے کا, اس کو بدعت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. نئی چیز, نئی بات کو, کوئی ایسی چیز ایجاد کر لینا جس کا پہلے سے کوئی نظیر, مثال اور ماڈل نہ ہو, پہلے سے ماڈل نہ ہو, ایسی چیز ایجاد کرنے کا نام عربی بھاشا میں بدعت ہے. بدیع السماوات والارض اللہ کی صفت ہے. آسمان و زمین کا کوئی ماڈل اور نمونہ موجود نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی پہلا رسول تمہارے بیچ نہیں ہوں, ہم سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں. اس کی یہ مسلم معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں جو 10 سال پر مشتمل ہے, پوری زندگی آپ نے اس سے اپنی امت کو چوکنا فرمایا, ڈراتے رہے پوری زندگی, مدنی زندگی میں. جمعے کے خطبے میں, عیدین کے خطبے میں, نکاح کے خطبے میں, یا اور کسی دوسرا موقع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس سنگین جرم سے آپ نے ڈرایا.
اور عمر کے آخری حصے میں، آخری سال میں، جب آپ حجۃ الوداع کے لیے مکۃ المکرمہ، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، وہاں تشریف لے گئے، جو اس وقت کے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، وہاں بھی ڈر آیا کہ اتنے بڑے مجمع کو یہ پیغام کیوں نہ دیا جائے، وہاں بھی ڈر آیا۔ ایک چیز تمہارے بیچ چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک اس کو تھامے رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے، گمراہی سے بچو گے۔ وہاں بھی فرمایا آپ نے۔ ہم آپ ہوتے اور اپنے امام صاحب ایک ہی بات کو اس طرح ریپیٹ کرتے رہتے تو کہ مولوی صاحب تم کیا یہ لگا رکھے ہو، چاہے وہ بات کتنی سنگین کیوں نہ ہو، کہہ دیتے۔ آج کل چٹپٹی باتیں زیادہ چاہیے نا، نئی باتیں چاہیے، نئی۔ کیوں ڈرایا آپ نے؟ شرک کو تو ہم سمجھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں۔ بدعت سے ہم بہت موقع پر کمپرمائز کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، جیسا کبھی بتایا۔ نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں بدعت کے لیے، جیسے شرک کے لیے سخت موقف اور اسٹینڈ رکھتے ہیں، اسی طرح سے بدعت کے لیے بھی اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے سخت اسٹینڈ اور موقف رکھنا پڑے گا، تب اعمال اور نیکیاں بچیں گی، ورنہ برباد ہو جائیں گی۔ بدعت کی خطرناکیوں میں سے اور اس کی تباہیوں میں سے یہ بھی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ قل، اللہ جب کسی اہم بات کو، عقیدے کی بات کو، جس پر انسانیت کی نجات کا انحصار ہے، ایسی باتوں کو بیان کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا قل، آپ کہیے، اعلان کیجئے لوگوں میں۔ اعمال بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ان کی نظر میں، کرنے والوں کی نظر میں، لیکن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ کیا ہم ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں، ان کی پہچان کروا دیں، ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کروا دیا جائے، چنہت کر دیا جائے ایسے لوگوں کو؟ اعمال کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، رمضان آ جائے تو بالکل دکان بند، کاروبار بند، مزدوری بند ہے، اتنا اہتمام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، فل اہتمام۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کا پتہ نہ بتا دوں جو اعمال کرنے کے باوجود اخسرین، جو عربی بھاشا جانتے ہیں وہ اس لفظ کا ذوق علماء لے رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے، لیکن سیکھیے عربی بھاشا۔ عربی ہمارا دینی بھاشا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اردو کے لیے لڑتے رہ گئے، اردو ہماری مذہبی زبان نہیں ہے۔ اگر اردو پڑھ لیا بچے نے یا بچی نے تو ہمارا بچہ بچی تو اردو پڑھا ہوا، ارے بھائی کیا کر لیا کمال۔ ہماری مذہبی زبان جو ہے، دینی زبان جو ہے، عربی ہے، اور عربی بھی آسان ہے جیسے اور زبانیں دنیا کی آسان ہے، سیکھی جا سکتی، پڑھائی جا سکتی، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اخسرین، سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے، سب سے زیادہ۔ خاسرون بھی آپ کو قرآن میں ملے گا، خاسرین بھی ملے گا، نارمل گھاٹا اٹھانے والے، سدھارن۔ لیکن اخسرین کا لفظ آیا ہے، سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے۔ کان کھڑے ہونے چاہیے ہمارے اور آپ کے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں، جن کے اعمال کرنے کی کوششیں، اعمال تو کرتے رہے، اعمال کرنے کی کوششیں غلط سمت اور غلط دشا میں ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے سمت اور دشا بتا دیا ہے، وہ ہے کتاب و سنت کی روشن شاہ راہ،
جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی رات میں آپ عمل کریں یا دن میں، دن کی طرح رات میں بھی روشن ہدایات آپ کو ملیں گی۔ جنہوں نے کوشش تو کی لیکن غلط راستے میں پڑ کر، آگے کا جو جملہ ہے اس آیت کا، یہ جملہ پوری تائید کرتا ہے کہ یہ اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے تو ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر کے عمل کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے، عمل تو کرتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ بدعت کی یہ مزاج ہے اور بدعتیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اسی لیے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، چھوڑنے کی توفیق نہیں ملتی، بدعت چھوٹتی نہیں، کہو تو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، ایسا نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے نیکی کے نام پر، اللہ کی فرما برداری کے نام پر، رسول اللہ کی اتباع و پیروی کے نام پر عمل کر کر کے تھک رہے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے۔ بڑی سخت وعید ہے، لیکن تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں ایسے لوگوں کو جلنا پڑے گا۔ من عمل عملا، بہت مشہور حدیث ہے، عربی نہ صحیح لیکن اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ من عمل عملا لیس فیہ امرنا فہو رد، رد، ریجیکٹ، ناقابل قبول۔ جس نے ایسا عمل کیا، یہ صاف بتا رہا ہے، اس حدیث کے صاف الفاظ، نبی کے فرمان یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ ساری باتیں غیر مسلموں پر فٹ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بس بری سمجھتے ہیں۔ جس نے ایسا عمل کیا جس میں ہمارا حکم، ہمارا طریقہ نہ ہو، ہماری کوئی سنت نہ ہو، ہماری عادت نہ ہو، ہمارا قول و عمل نہیں، ہماری تائید نہیں، نبی کا قول و عمل، نبی کی تائید، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ کون دیکھے گا بھائی؟ کون دیکھے گا؟ مسلمان دیکھیں گے نا، کلمہ گو دیکھیں گے، لیکن کہہ رہا ہے میرا کچھ بھی اس میں، میری کوئی ہدایت نہیں، میری کوئی نردیش نہیں، فہو رد، وہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کی تباہ کاریاں بدعت کی۔ باتوں کو پھیلانا چاہے بہت پھیل جائیں گے، بہت علمی موضوع ہے، اتنی آیتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، صحابہ کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال پڑھیے تو سمیٹ کر کے بیان کرنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ بچیں گے کیسے؟ اس گناہ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلے آیات لے لیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر کے تھامو، مل کر کے، متحد، اتحاد ہونا چاہیے تمہاری صفوں میں، اور اتحاد ہو سکتا ہے توحید و سنت پر قائم رہنے سے، اس کے بغیر صحیح اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ابھی بدلتے حالات میں مسلمان تھوڑا سا چناؤ میں متحد ہو جاتے ہیں۔ مسلمان صرف اتحاد کب دیکھنا چاہتے ہیں؟ چناؤ کے دنوں میں۔ مسلمان اس لیے مار کھا رہے ہیں، اس لیے پٹ رہے ہیں، کوئی مرضی کا نیتا اس لیے نہیں جیت رہا، ان کے ووٹ اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ ان کے بیچ اتحاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اتحاد اسی نسخے کو اپنانے سے ہو سکتا ہے جو نسخہ اللہ نے دیا ہے رسول کے ذریعے، جس پر متحد ہوئے تھے صحابہ کرام۔
विदेश से आए, गोरे आए, काले आए, जहाँ रंगत की पूजा होती थी अरब में, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लेने के बाद सरों पर बिठा लिया बिलाल हबशी को। पहली आज़ान खाने काबा की छत पर, अगर तासुब होता रंग का, वतन का, ज़ात बिरादरी का, तो मक्का वाले खाने काबा में पहली आज़ान बिलाल हबशी को नहीं देने देते, पहली आज़ान देने नहीं देते। इन सारी चीज़ों, इन सारे तासुबात को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हमारे बीच इत्तिहाद नहीं हो सकता। तो इत्तिहाद का सबसे बड़ा ज़रिया है कुरान करीम, बिहब्लिल्लाह, मजबूती से थामो। बहुत से लोग ये कह सकते हैं बस कुरान हमारे लिए काफ़ी है, नहीं समझा, गुमराह हुए। हब्ल रस्सी को कहते हैं, और हब्ल में कुरान और सुन्नत दोनों आते, क्योंकि कोई भी रस्सी एक हरी बटी हुई नहीं होती है, दोहरी होती है। देख लीजिए आप, ये कपड़ा सीने के जो धागे हैं एकदम बारीक बारीक, ये भी एक हरे नहीं है। कोई रस्सी एक हरी नहीं होती है, तो हब्ल भी एक हरा नहीं है, एक नहीं है, इकाई नहीं है, बल्कि दो है, और वो है कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। पहला नुस्खा ये दिया बिदअत से बचने का। आपने ज़िंदगी भर, अभी जैसा कि पहले खुतबे में सुना और अभी बताया, जुमा के खुतबे में, आज भी वो बात बताई जाती, ईदैन के खुतबे में, निकाह के खुतबे में ये बताते रहे आप, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब की है। व खैरल हदी हदी मुहम्मद, और सबसे बेहतरीन तरीक़ा, तरीक़े ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद आपने फिर बिदअत की शनाख्त करवाई, कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, हर नई चीज़, नई बात, नया काम जो इस दीन में ईजाद किया जाएगा वो बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का नतीजा जहन्नम है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। सिर्फ शिर्क जहन्नम में ले जाने वाला नहीं है, बिदअत भी जहन्नम में ले जाने वाला है। उसकी संगीनी को समझिए और उसके बचने के ज़राए अपनाइए। अपनी औलाद को भी के लिए भी इस बात की फ़िक्र कीजिए, औलाद के लिए, क्योंकि जब बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है तो ये देखना चाहिए कि कहीं हमारी औलाद बिदअत की राह पर तो नहीं चल रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोस्ती में, यारी में, या और किसी वजह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सिर्फ अपनी फ़िक्र मत करो, बल्कि अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करो। बहुत से भाइयों को हम लोग जो जानते हैं, बाकायदा देखे हैं, और 20-22 साल से जिनको देख रहे हैं, अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, किताब व सुन्नत की दावत और शायरा को कबूल किया, लेकिन औलाद की फ़िक्र नहीं, औलादें बिगड़ने लगी, फिर उसी शिर्क और बिदअत की तरफ जाने लगी, फ़िक्र नहीं किया, सिर्फ अपनी फ़िक्र किया। तो इसकी भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, दावत व तबलीग में भी इसको अव्वलीन दर्जा देना चाहिए, बिदअत से रोकने का। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और ये भी दोनों आयतें सूरह आल इमरान की है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, दावत इलल खैर, खैर की तरफ बुलाना और भलाई सिखाना, भलाई का हुक्म देना,
یہ توحید و سنت کی دعوت، خود توحید و سنت پر قائم رہ کر کے توحید و سنت کی طرف دوسروں کو بلانا، یہ امر بالمعروف اور دعوت علی الخیر کا بنیادی تقاضا ہے اور اولین چیزوں میں سے ہے۔ اس کے بعد برائی سے روکنا، نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، وہ ہے بدعت شرک سے بچنے کی دعوت دینا، بدعت و شرک سے بچانے کی کوشش کرنا۔ بدعت سے بچنے کے لیے وہی جذبہ ہونا چاہیے، وہ فکر، وہ سوچ، وہ ذہنیت اور مینٹیلیٹی جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ مثال کے طور پر صرف میں حضرت ابوبکر کا تذکرہ کر کے ختم کروں گا۔ جانتے ہیں ابوبکر کون ہے؟ جنت کے 8 دروازے پکار پکار کر کے کہیں گے مجھ کو رون کر کے، مجھ کو کراس کر کے جنت میں جاؤ۔ ہر دروازہ کہے گا، ہر دروازہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شان ابوبکر ہے، 8 دروازے، مجھ کو کراس کر کے جنت میں جاؤ، مجھ کو کراس کر کے جنت میں جاؤ۔ کیا ہمارا نصیحت کرنا اور سننا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے؟ واللہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ ابوبکر کہہ رہے ہیں میں کسی ایسے کام، بات اور چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر اللہ کے رسول عمل کرتے تھے، لیکن میں اس پر عمل کروں گا۔ کیوں؟ جس کو مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنا دی جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، جن کی شان میں کتنی آیتیں اتری، بس نام نہیں آیا ورنہ ان کی شان میں کئی آیتیں ہیں۔ کیوں ایسا کروں گا؟ میں ڈرتا ہوں کہ اگر نبی کے کسی بھی قول، فعل یا تائید یا طریقے کو میں چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ہدایت پر بچنے کی گارنٹی اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آئیے شیخ، السلام علیکم۔ اگر وہ غور کر کے پڑھ لے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو پوجا گیا تھا، اتفاق سے آج چوکھا شریف کے اندر مفتی اشفاق صاحب کی برسی تھی، اور مسلمانوں کا جو تانتا میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم دینی مجالس میں، مسجدوں کے اندر اگر اتنی بھیڑ آ جائے تو کافروں کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اتنی بھیڑ جتنی آج وہاں درگاہ پر موجود تھی، اگر آ جائے تو یہی چیز کافی ہے اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور بدعت صرف یہی نہیں ہے کہ میلاد منا لیا، صحابہ اکرام کو گالیاں دینا، یا صحابہ اکرام کو ان کے حقوق نہ دینا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقوق نہ دینا، یہ بھی بدعت کی بدترین قسم ہے۔ بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے اس بدعتی سے جو صرف میلاد مناتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی انسان کو نفرت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال میں ایک بڑے اہم نقطے کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ شیخ نے ایک نقطہ ذکر کیا تھا، جزاہ اللہ خیر، بچوں کی صحبت کے تعلق سے۔ بچوں کی صحبت یہ اس وقت کا سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے۔ میں دارالعلوم کے اندر استاد ہونے کے ناطے ابھی جمعرات کے دن بچوں کا رزلٹ سنا رہا تھا۔ کتنے بچے واللہ ایسے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے انتہائی بدترین حالت میں تھے، ان کے والدین کے سب سے وہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، وللہ الحمد والمنہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی، ان کے والدین نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اور الحمدللہ وہ دین کی تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ والدین جو اپنی اولادوں کو ان کی صحبت کے بارے میں متفکر نہیں ہیں، اور اپنی اولادوں کو، آپ جانتے ہیں وقت یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت میں
حملہ کس چیز پر کیا جا رہا ہے؟ مدرسوں پر، کوئی کالج اور یونیورسٹی کے اوپر نہیں حملہ کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اگر یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی قسم آپ اپنی اولادوں کو دین کی اتنے بھر دو مدرسوں کے اندر بچے کہ آپ کو یہ احساس ہو اور لوگوں کو اور پوری دنیا کو یہ احساس ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا یہ ناممکن چیز ہے، اور ایک ہی کلمہ ایسا ہے جس کے اوپر اجتماعیت ممکن ہے، ورنہ آپ زندگی بھر ایک رہنے کی، اتحاد اور اتفاق کی بات کر لو، ناممکن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارا آپ کا اختلاف لاکھ صحیح، دشمنی لاکھ صحیح، ایک کلمہ ایسا ہے جس پر ہم سب متفق ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر اس پر جمع ہونا ہے تو اس چیز کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرو کہ کم سے کم ہماری اولادوں کے اندر یہ بدعات اور خرافات نہ آئیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے اسلام کو سمجھنے کی اور بدعات اور بدعتیوں سے دور رہنے کی۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے صبر اور تحمل کے ساتھ میں، اتنی دل جمعی کے ساتھ میں دین کی باتوں کو سنا، اور خصوصاً شکر گزار ہوں میں علماء کرام کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت عطا کیا اور آپ کے سامنے یہ باتیں رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ اجتماعیت کے ساتھ اگلے 15 روزہ پروگرام میں مسجد میزان کے اندر ہے کچی بستی میں، وہاں پر بھی آپ لوگ حاضر ہوں۔ واللہ یہ دین کی باتیں دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ اپنے دلوں کو اگر آپ سخت پاتے ہیں تو دین کی باتوں کو سنیں، علماء کی مجلسوں میں حاضر ہوں، انشاءاللہ اس کا آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ اور آپ کے لیے الحمدللہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ یہاں سے کھانا کھائے بغیر ہرگز نہیں جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔